السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا سبق آموز ہے۔ جب آپ یہ کچھ پورا قصہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پڑوسیوں کا کیا حق ہوتا ہے ہم پر اور سچائی کا کیا انعام ملتا ہے۔ اس لیے آج کا قصہ پورا سنیں اور آگے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور جو قصے سے سبق ملنے والا ہے اس پر عمل بھی ضرور کریں۔ تو ٹھیک ہے، قصہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کپڑا خریدنے کے لیے بازار گیا۔ ایک دکان میں داخل ہوا، بہت سے کپڑے دیکھے۔ دکاندار بھی پوری خوش اخلاقی سے مختلف کپڑے دکھاتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے ایک کپڑا پسند کیا اور دکاندار سے اس کی قیمت پوچھی۔ اس نے قیمت بتا دی۔ اس نے دکاندار سے کہا، مجھے یہ کپڑا اتنے میٹر دے دو۔ اس پر دکاندار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیا آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس پر دکاندار نے کہا، قیمت تو آپ کو زیادہ نہیں لگ رہی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ دکاندار نے کہا، اب آپ میرے برابر والی دکان پر چلے جائے اور وہاں سے یہ کپڑا بالکل اسی قیمت میں لے لیجئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ مجھے دوسری دکان پر کیوں بھیج رہا ہے۔ اس نے دکاندار سے کہا، بھائی صاحب، میں تو آپ کی دکان سے خریدنے آیا ہوں، میں اس کی دکان پر کیوں جاؤں؟ دکاندار نے کہا، آپ کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو کپڑا چاہیے وہ وہاں موجود ہے اور آپ کو اسی قیمت پر مل جائے گا، جا کر وہاں سے لے لیجئے۔ اس نے کہا، پہلے مجھے وجہ بتائیے کہ کیا وہ دکان بھی آپ ہی کی ہے؟ دکاندار نے کہا، نہیں۔ اس خریدار نے زور دے کر کہا، جب تک آپ مجھے وجہ نہیں بتائیں گے میں اس دکان پر نہیں جاؤں گا۔ آخرکار اس نے تنگ ہو کر کہا، آپ بلا وجہ بات لمبی کر رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میرے پاس صبح سے اب تک بہت سے گاہک آ چکے ہیں اور مجھے اتنی آمدنی یعنی کمائی ہو چکی ہے کہ وہ آج کے دن کے لیے کافی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا پڑوسی دکاندار صبح سے خالی بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ آپ کے وہاں جانے سے اس کا بھلا ہو جائے گا اور آپ کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، دیکھا آپ نے اس دکاندار نے کیسی اپنے پڑوسی دکاندار کا خیال رکھا، اس سے نفع پہنچانے کے لیے اپنا گاہک اس کے پاس بھیج دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، انہیں ہمیشہ نفع پہنچانے کی کوشش کریں، ان کا کبھی برا نہ چاہیں اور نہ ہی کبھی انہیں نقصان پہنچائیں۔ میرے پیارے دوستو، کسی علاقے میں ایک وکیل صاحب تھے۔ عدالت میں لوگوں کا کیس لڑتے تھے اور کیس جیتنے کے لیے خوب جھوٹ اور سچ بولتے تھے اور ناجائز طریقے سے پیسے کماتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وکیل صاحب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حال بدل دی۔ کہنے لگے، میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، صرف سچ کیس ہی لڑوں گا، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلے گی،
آپ کیس نہیں جیت پائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی کمائی رک جائے گی۔ انہوں نے کہا میری وکالت چلے یا نہ چلے مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل سے فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر وکیل صاحب نے لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کے کیس جھوٹے ہیں تو میرے پاس نہ لائیں، ورنہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا، اور اگر آپ کے کیس سچ ہیں تو میں آپ کو ضرور مدد کروں گا، اور آپ کی طرف سے کیس لڑوں گا۔ لوگوں نے ان کے پاس آنا بند کر دیا اور ان کا دفتر خالی رہنے لگا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے، بلکہ اسی طرح 1 سال گزر گیا، مگر ان کے پاس ایک بھی کیس نہیں آیا۔ ایک دفعہ ججوں کے سامنے چرچا ہوا کہ فلاں وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتا، غربت برداشت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سبھی جج اس کی اس بات پر بہت متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑھتی گئی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے سوچا کہ فلاں وکیل سچے مقدمے ہی لڑتا ہے اور ہمارے مقدمے سچے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا، وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ چند دنوں بعد ججوں نے سوچا کہ یہ وکیل جو بھی مقدمے لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے اب اس سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، جب وکیل صاحب مقدمے لے کر جاتے تو چند منٹ کے اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ اب بڑے بڑے امیروں نے بھی سچے کیس اس وکیل کے پاس لانے شروع کر دیے، جس سے اس کی کمائی بھی خوب ہونے لگی۔ جب وکیل صاحب جھوٹ بولتے تھے تو 1 مہینے میں 20,000 روپے کماتے تھے، اور جب سچ بولنا شروع کیا تو 1 ماہ میں یعنی 1 مہینے میں 40,000 روپے کمانے لگے۔ سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے 2 گنا رزق دے دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد چند وکیلوں کا جج بننے کے لیے امتحان ہوا تو اس وکیل صاحب کو اس میں کامیابی ملی اور وہ جج بن گئے۔ میرے پیارے دوستو، وکیل صاحب نے جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق 2 گنا کر دیا اور پھر انہیں جج کی کرسی پر بیٹھا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔